طرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، 28 مارچ اور جمعرات کے روزے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید پیام حیدر اعظمی صاحب ہندوستان سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، شکریہ بہت۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم آج بات کریں گے امام کے محسن کے اوپر، کیونکہ امام کا حاضر اور ناظر ہونا یا امام کا غیبت میں ہونا، امام کی ضرورت کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر امت کے، بغیر امام کے جو ہے وہ امت کو جو چلانے کی بات کی جاتی ہے، جو مختلف قسم کے نظریے پیش کی جاتے ہیں، وہ جا کے سیدھے سیدھے جو قرآنی تعلیمات ہیں اس سے ٹکراتے ہیں اور رسالت واب کے اقوال سے ٹکراتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ، امام کی ضرورت کیوں ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے ماہ مبارک کی تمام مومنین کے لیے دعا ہے کہ سب کے روزے و عبادتوں کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا مصری صاحب کہ امام ضروری کیوں ہے، دیکھیے امام کی ضرورت کو اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ ایسی مثالیں پیش کی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام کیوں ضروری ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے جناب مروان ابن حکم کا۔ جناب مروان ابن حکم، اور جو کہ امام کے ایک شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں مناظرہ مشہور ہے کہ وہ جب ایک شخص تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ لوگوں کے امام کی ضرورت نہیں ہے، ہشام ابن حکم جو ہے، مروان نہیں، ہشام ابن حکم جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مناظرہ کرتے تھے اور بصرہ میں موجود تھے، خطیب خطبہ دے رہا تھا، اس نے امامت کا، امام کی ضرورت کا انکار کیا۔ اس وقت جناب ہشام ابن حکم کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سا سوال کیا۔ اس واقعے سے ہم امام کی ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے کیا انسان کے بدن کا جو نظام ہے وہ کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی انسان کے بدن کے نظام کو قلب چلاتا ہے، دل چلاتا ہے، یعنی دل ہے جو دستور دیتا ہے کہ آپ کام کریں، اٹھیں، جائیں، سوئیں، کھائیں، پئیں، جو بھی ہم ایکٹیویٹیز پورے دن میں کرتے رہتے ہیں، کون ہے جو اسے آرڈر دیتا ہے، کون ہے جو اسے چلاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قلب ہے، دل ہے انسان کا جو اسے دستور دیتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو ہشام ابن حکم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اس بدن کے چھوٹے سے نظام کو چلانے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ایک امام رکھا ہے جس کے کہنے پہ تمام اعضاء و جوارے چلتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ کیا اتنی بڑی کائنات کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ سوچیں کہ یہ خطیب جو تھا وہ اس نے فوراً کہا کہ کیا آپ ہشام ابن حکم ہیں، یعنی لاجواب ہو گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو امام کی ضرورت خود اللہ نے، جیسا کہ نمائندوں کو بھیجنے کے ذریعے اپنے نبی، امام، بہت سے انبیاء جو تھے وہ امام کا بھی عہدہ رکھتے تھے، اور نبی اور امام بحیثیت نمائندے پہچانے جاتے ہیں، وہ چاہے نبی کی شکل میں ہو نمائندہ یا امام کی شکل میں ہو، ذمہ داری تقریباً وہی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم ایسے ہی چل لیں گے، ایسے ہی زندگی گزار لیں گے اور ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں، کسی گائیڈ کرنے والے کی ضرورت نہیں، تو یہ تو انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی کام میں ہمیں ایک شخص ہونا چاہیے جو گائیڈ کرے، جو بتائے، اور جو سب سے زیادہ ماہر ہے، جس کو سب سے زیادہ معلومات ہے اس کام میں، اس کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے، وہ جیسا بتائے گا اسے ہمیں چلنا ہے۔ تو پھر امام کا جب مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں،
خود اپنی فکر پہ عمل کر سکتے ہیں. امام حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمیں ایک ایسی گائیڈ لائن اور ایک ایسے راستے پہ چلنے میں مدد کرتا ہے کہ جو ہم گمراہی کا شکار نہ ہوں، ہم غلط راستوں پہ کہ نہیں. اس کے لیے امام کی ضرورت ہے. تو یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، کوئی بہتر ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے تو اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور بشر کی ضرورت بھی، صحیح. بشر کی اچھا، زندگی. امام کے اندر صفات کیا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ امامت کے دعوے کرتے چلے آئے ہیں. اب ہمارے کے یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہے. ہمارے کے یہاں معصوم امام ہونا چاہیے اور مخصوص من اللہ ہونا چاہیے. ہم کسی کو شورا کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کر کے ووٹنگ کرا کر کسی کو آگے منتخب نہیں کرتے. تو ہمارا کرائٹیریا صفات سے کس طرح سے درک کیا جائے کہ ہاں یہ وہی امام ہے جو من جانب خدا ہے. صفات پہ روشنی ڈال. بہت ہی ہے اور امام ہونا نہیں ہے. قرآن نے بھی 2 طرح کے امام کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ امام بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ امام ہے کہ ائمۃ یہدون الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور کچھ امام وہ ہیں جو کہ آپ کو جہنم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. ائمۃ یہدون الی النار، جہنم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو امام یعنی گائیڈ کرنے والا، یعنی آپ کو راستہ دکھانے والا، جس کو آپ کرتے امام کہتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم امام ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم رہبر ہیں. کیونکہ امام کا مفہوم وہی ہے کہ جو گائیڈ کرے، جو لیڈر بنے، جو صحیح راستہ دکھا سکے، جو ہمارے یہاں مفہوم. تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جو بھی راستہ دکھانے کے لیے سامنے کھڑا ہو جائے ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں. تو یہ تو مقصد امامت کے خلاف ہے نا. امام وہ ہونا چاہیے جو ہمیں حق کی طرف ہدایت کرے. قرآن نے بھی کہا ہے وہ امام جو حق کی طرف ہدایت کرے. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ امام کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں جو ایک نبی کے اندر پائی جاتی تھی، یا جو امام موجود تھے اور منصوص میں تھے، یا نبی کی تائید سے امام بنائے گئے تھے، ان کی صفات امام کے اندر پائی جاتی اور اسی کو ہم امام مان سکتے ہیں. ہر کوئی جو منصب نبوت یا منصب امامت کے بعد اس عہدے پر، اس کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں، ہم اسے امام من اللہ نہیں کہہ سکتے. تو وہ اللہ کی طرف سے امام. اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ بھی نہیں کہ چلیے بھائی ہمیں گائیڈ لینا ہے، ہم نے کسی سے لے لیا، اگر بہت ہوگا کہ کچھ نقصان ہمارا ہو جائے گا، پھر دوبارہ کسی اور سے گائیڈ لے لیں گے، کسی اور سے رہنمائی لے لیں گے. یہاں دین کا مسئلہ ہے، یہاں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، یہاں صحیح عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم ہر کسی کو اپنا امام نہیں مان سکتے. اسے اپنا امام مانیں گے جو منصوص من اللہ، جو اللہ کی طرف سے، جس کے اوپر عصمت کی مہر لگی ہوئی، جس کو نبی نے تائید فرمایا کہ ہاں یہ امت کا امام. کیونکہ امام میں وہ خصوصیات کے ہم قائل ہیں جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی. امام وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھا سکے، امام وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہو، تمام چیزوں سے آگاہ ہو، علوم دین سے آگاہ ہو، دین کے تمام علوم کو جانتا ہو. تو ہر کسی کو جو لیڈر بن جائے، جو یہ کہے کہ ہم امام ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو راستہ دکھائیں گے، یا امام اور ائمہ کی کچھ تعلیمات کو لے لیا اور اس میں کچھ اپنے نظریات اس نے مکس کر دیا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے لگا، تو یہ ہمارے لیے امام نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا. ممکن ہے لوگوں کا امام بن جائے، کچھ لوگ فالو بھی کرنے لگے. تو امام کے صفات میں ضروری ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم ہو، ویسا علم لدنی، علم غیب جس کو کہا جاتا ہے، کسی کے یہاں پڑھ کے نہ آیا ہو. ایسا نہیں کچھ چیزیں سیکھ لی، پڑھ لی تو امام بن گئے. ہاں آپ گائیڈ کرنے والے، ہادی ہدایت کرنے والے اپنے معیار تک بن سکتے ہیں، لیکن وہ امام جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جو پورے دین اور پورے بشریت کی جس کے اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو ہم معمولی انسان کو امام نہیں بنا سکتے. سوچتے ہیں ہم کسی کی پیروی کر لیں تو امام ہو جائے گا. امام عالم ہونا چاہیے، امام کے اندر عصمت ہونی چاہیے، گناہ سے محفوظ ہو. یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی گناہ میں مرتکب ہو جائے. عالم ہو، عصمت رکھتا ہو، عادل ہو، تقوی و پرہیزگاری پائی جاتی ہو. یہ صفات اگر کسی امام میں ہیں اور اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ جو منصوص ہوتا ہے اللہ اور نبی کی طرف سے، اس کو ہم امام مانتے ہیں. ہر کسی کو ہم امام نہیں مان سکتے. اچھا، امام کی جیسی صفات، امام یقیناً جو الہی نمائندہ ہوگا وہ جناب ابراہیم کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرے گا، اور
یہ سب چیزیں سامنے ہیں، یعنی کہ امام کی صفت کو سمجھنے کے لیے کہ کم از کم طاغوت سے ہاتھ نہیں ملائے گا، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھے گا، طاغوت کے خلاف بھی قیام کرے گا۔ تو کیا ان چیزوں سے، کیا ان لوگوں کو جو اس طرح کے اماموں کو مانتے ہیں، جو کہ امام النار ہیں، جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو امام حق اور ملہم اور نہ جانے کیا کیا اپنے لیے القابات بیان کرتے ہیں، حالانکہ پردے کے پیچھے کی بات کا علم نہیں ہوتا ان کو، ایک گھڑی آگے کا کچھ بتا نہیں سکتے۔ عموماً میں بعض دیکھتا ہوں، بعض کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو اتنی سی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص جو طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، بلکہ انہی کا نمک خوار ہے، انہی کا وظیفہ خوار ہے، تو وہ کیسے امام برحق ہو سکتا ہے؟ اس میں تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے امام برحق انہی صفات کا حامل ہوتا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ کہ ہر قوم میں اور ہر گروہ میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو اپنے کو دینی رہنما اور دینی لیڈر یا اسلامی اعتبار سے کہتا ہے کہ ہم اسلام کے لیڈر ہیں، یا اسلام نے ہم جیسے کو لیڈر بنا کے بھیجا ہے، امام بنا کے بھیجا ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پبلک کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پبلک جو جس فضا میں جو انسان جس ماحول میں، جس قوم میں، جس مذہب میں بڑا ہوتا ہے اور وہ دوسری چیزوں سے آشنا نہیں ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی یہی حق ہے، یہی دین کا راستہ ہے اور یہی صحیح راستہ ہے۔ لیکن اگر قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سے واضح طور پر بالکل کھل کے سامنے آتا ہے کہ امام وہ شخص ہے کہ جس کے اندر وہ صفات پائی جائیں جو نبی اور امام میں پائی جاتی تھی، خاص کر کے نبی میں، کیونکہ تمام مسلمانوں کے فرقے نبی کو مانتے ہیں، تو نبی میں کیا صفات پائی جاتی تھی، نبی کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی تھی۔ اگر ویسی خصوصیات نبی نے، دیکھیے اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا مشقتیں اٹھائیں رسول کریم اسلام نے، کیا زحمتیں اٹھائیں، ان کی زندگی میں جو زہد تھا، جو تقویٰ تھا، جو پرہیزگاری تھی، اور پھر وہ علم غیب جو ان کے پاس تھا، اس طرح کی خصوصیات کا حامل، ہمیشہ باطل کا مقابلہ کیا، ہمیشہ غلط چیزوں کا مقابلہ کیا، کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، غلط فعل کو جو سماج میں انجام پا رہا ہے اس کو مخالفت کرتے تھے۔ اور ہم ایسے لوگوں کو امام بنا بیٹھے ہیں جو شریعت کی خود مخالفت کرتے ہیں، جو خود شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو خود ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام رسول اللہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ امام ہے۔ تو حقیقت ایسے لوگ اسی امام کا مصداق ہیں کہ ائمۃ یہدون الی النار، ایسے امام ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جائیں گے، جو آگ میں ڈال دیں گے، آپ کو جہنم کی آگ میں جلا دیں گے۔ تو ایسے امامت کے دعویٰ کرنے والے جھوٹے امام، جنہیں کہا جیسے جھوٹے نبی ہوا کرتے تھے، مسلمہ کذاب، اس طرح کی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اسی طریقے سے جھوٹی امامت کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیروں کو پڑھیں، اسی طریقے سے احادیث پیغمبر، احادیث ائمہ طاہرین جو معتبر حدیثیں آئی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ایک امام کے اندر کیا اچھا، خصوصیات ہوں گی۔ لوگ طاقت سے توازن کیوں، طاقت کے توازن کو دیکھ کے کیوں ایمان لے آتے ہیں؟ اگر طاقت کا توازن دیکھا جائے تو اس وقت یزید کے پاس پوری امپائر تھی، کئی بر اعظموں پہ اس کی حکومت تھی۔ اگر طاقت دیکھا جائے تو اس وقت بھی آپ دیکھیں جو طاغوتی حکومتیں ہیں، زیادہ سے بڑی ظالم اور جبار، ان کے پاس طاقت دولت کم نہیں ہے، تو وہ جی ایک مظلومیت، ایک صالح شخص کی طرف ان کی نگاہ کیوں نہیں جاتی؟ وہ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے ان کے پاس اتنی حکومت میں بات ہے، اتنی فلاں، یہ اتنی، کیا ان میں بات ہونا یا وزن ہونا امامت کی دلیل ہے یا کچھ اور؟ بالکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے حقیقت میں دیکھا جائے یہ کام رسول اللہ کے بعد بھی ہوا ہے کہ جو لوگ امامت کے حقدار نہیں تھے اور اس کے لائق نہیں تھے اور تخت و تاج حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اب جو رسول اللہ کے فالوور تھے، رسول اللہ کو چاہنے والے تھے اور رسول اللہ کے کردار کو دیکھا تھا، تو ان کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی آپ کیسے رسول اللہ کے جانشین بن گئے جبکہ آپ کے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے جو ایک رسول کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں نے کچھ خریدار راویوں کے ذریعے، جو راوی خریدے جاتے تھے، ان کے ذریعے قرآن کی غلط تفسیریں کروائیں، غلط اور جعلی حدیثیں گڑھوائیں، اور اس سے یہ ثابت کروانا چاہا کہ جو بھی منصب حکومت پر بیٹھ جائے، جس کے پاس بھی اقتدار آ جائے، جس کے پاس بھی پیسہ اور لوگ اور طاقت اور پاور آ جائے، وہ امام بن سکتا ہے۔
تو یہ حقیقت میں جعلی امامتوں کو صحیح کرنے کے لیے اسلام سے ایک جھوٹا چہرہ پیش کیا گیا، یعنی اسلام کی تعلیمات سے مدد لی گئی، قرآن کی آیتوں سے مدد لی گئی، جعلی حدیثوں سے مدد لی گئی، تاکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ان کو تھوڑا سا خاموش کیا جا سکے۔ جیسے قرآن میں آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، آپ اللہ کی اطاعت کریے، رسول کی اطاعت کریے، اور آپ میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کریے۔ اب انہوں نے کہا کہ صاحب امر کی تفسیر میں کتنا آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پاور آ جائے وہ اولی الامر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اس صاحب امر کی اطاعت کر رہے ہیں جس کے پاس پاور ہے لیکن وہ خود اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے، حکم اللہ کی، حکم خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ تو تناقض ہو گیا نا۔ ایک حکم ہے جو خدا کہتا ہے یہ کام حرام ہے، اولی الامر جو کہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظاہری طور پر لوگوں کا امام بن گیا ہے، اسی حرام کام کو وہ حلال کرتا ہے، کہتا ہے یہ کام جائز ہے کرو، نہیں بھی کہتا ہے جائز تو رائج کرتا ہے عملی طور پہ۔ اب بتائیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں یا اولی الامر کی اطاعت کریں؟ یہ تو تناقض گوئی ہو گئی نا۔ تو اولی الامر کی ایک غلط تفسیر پیش کر دی گئی کہ جس کے پاس بھی پاور ہے، طاقت ہے، شخصیت ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو جہاں پہ وہ اللہ کے اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہاں پہ ہم کیسے اس کی اطاعت کریں؟ تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اولی الامر سے مراد وہ لائق و باصلاحیت افراد ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت نہ کریں، جو اللہ اور رسول کے بتائی ہوئی گائیڈ لائن پہ، ان کے بتائی ہوئی کھینچی ہوئی لائن پہ چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اولی الامر بن سکتے ہیں۔ وہ اولی الامر وہی امام ہوگا جو معصوم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، جو سیرت نبی و امام سیرت نبی کو انتخاب کی ہوگا، یعنی اسی روش پہ چل رہا ہوگا جس پہ رسول چل رہے تھے۔ تو یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ ہم کسی کو بھی امام مان لیں جو جس کے پاس پاور ہے، لیڈر ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ہاں ایک منظم طریقے سے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر سکتا ہے تو ہمارا امام بن جائے گا۔ یہ بہت ہی غلط فکر پیش کی گئی ہے، صرف اور صرف غلط اماموں کی امامت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن سے، حدیث سے جھوٹا سہارا لے کر اس طریقے سے امامت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اوصاف کے اوپر قبلہ ہماری بات ہوگی۔ اچھا، کیا امام کا حاضر ہونا کیا ضروری ہے کہ امت کے میں امام حاضر بھی ہو؟ دیکھیے، حاضر ہونا جیسا کہ ہمارا خود عقیدہ ہے ہم شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمارے امام پردے غیب میں، یقیناً حاضر ہونا بمعنی اس معنی میں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں اور ان کا اثر و رسوخ ہو، اس معنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا ہونا چاہیے۔ ابھی کہ بظاہر امام موجود نہیں ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ تو یقیناً وہ حکمتیں خدا بہتر جانتا ہے۔ اس نے 11 اماموں کو بھیجا اور ان کی قدر کو لوگوں نے نہیں جانا، انہیں شہید کیا، ان پر ظلم کیا۔ تو اب خدا نے ایسا عہد نہیں کیا کہ اپنے نیک بندوں کو بے شکل امام ہمیشہ بھیجتا رہے، وہ ہمیشہ ظلم و تشدد ہو، سختیوں کا شکار ہوتے رہے۔ کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں جو ہمارے درمیان سے جاتی ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا خود کفران نعمت، ہمارا مراد یعنی صنف انسانیت، جو مسلمان تھے، جو انسان تھے، انہوں نے اس امام کی قدر کو نہیں سمجھا، اس نے نعمت کی قدر کو نہیں سمجھا، اس لیے خدا کبھی کبھی اس نعمت کو ہمارے درمیان سے ہٹا لیتا ہے۔ یقیناً امام کا ہونا کائنات میں ضروری ہے، لابد للناس، لوگوں کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے۔ یا حدیث میں ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض بہلہ، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو وہ زمین اپنے اہل کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، اور اسی طرح اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد زمین پر، روئے زمین پر ایک حجت خدا، ایک نمائندہ خدا ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ نمائندہ خدا ظاہر نہیں ہے، کسی وجہ سے نظروں سے ظاہر، ہماری نظروں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، اگرچہ امام ظاہر نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا اثر کائنات میں نہیں، بالکل اثر ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول کریم اسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے، بظاہر ہمیں بادل کے پیچھے سے سورج نظر نہیں آتا، لیکن اس کی جو انرجی ہے، اس کا جو اثر ہے وہ کائنات پر، دنیا پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام کی غیبت بھی ہے، بظاہر نظر نہیں آتے لیکن ان کی جو اثر و رسوخ ہے، ان کی جو انرجی ہے، ان کی جو برکت ہے، ان کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ بغیر امام کے کائنات نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مرکز و محور بنایا ہے اسی دنیا میں،
اور انسانوں کے نظام کا مرکز و محور امام ہوا کرتا ہے۔ تو امام غائب ہیں تو کیوں غائب ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر امام حاضر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، خود امام اس صفات کے ساتھ حاضر ہوں جو ایک امام کے ساتھ امام کے لیے کہی گئی ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن ہم کسی کو بھی امام بنا لیں کیونکہ امام غائب ہے، کسی بھی غلط کام کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، داڑھی چھیلنے والے کو، اور اسی طریقے سے جو دنیا میں لیڈرشپ کا اور ایک سیاسی ماحول چل رہا ہے، جس کے پاس پاور آ گیا، اقتدار آ گیا، اسے بولے کہ ہمارا امام ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کہیں ہمارا امام ہے، انہی صفات کے ساتھ ہے جو نبی کے اندر پائی جاتی تھی لیکن بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ہم اپنے کے لیے فخر محسوس کریں گے کہ ہمارا امام ظاہر میں موجود نہیں ہے لیکن ایسا امام ہے کہ جس کے اندر نبی کی صفات پائی جاتی ہیں، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو کسی کے بھی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں اور گمراہ شخص کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، جو شیعہ اشعریہ کو چھوڑ کر مزید اور فرقہ اسلامیہ بنتے چلے گئے، اگر اس کی اب تاریخ کے اوپر ہم روشنی ڈالیں اور اس طرح ادھر دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ بنی امیہ، بنی عباس حکومتوں کی سرپرستی نظر آتی ہے، اور آج بھی بعض اس میں سے فرقے مٹ گئے اور جو بعض موجود ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جو طاغوت کا عین کڑ ہے اس سے وہ امداد حاصل کیے بغیر جی نہیں سکتے۔ اس میں تھوڑی روشنی ڈال دیں، ٹکراتے نہیں کہیں جی پر طاغوت کے پاس۔ ہاں، لوگوں کی حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر چاہے وہ خاندانی ہو یا غیر خاندانی ہو، کچھ تو ایسے ہیں جو نسل در نسل امام بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ایک ورثے کی طرح بن گیا ہے کہ جیسے اگر کسی کے باپ دادا زمیندار تھے یا بادشاہ تھے تو ان کے بیٹے نسل در نسل بادشاہ بنتے چلے آ رہے ہیں یا پیسے والے زمیندار بنتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس طریقے کا ایک ورثہ بن گیا ہے، اس میں کوئی دینی رول نہیں ہے، اور اسی ورثے کو وہ پبلک کو بتا رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، جبکہ وہ کوئی نہ امام ہے، نہ خدا اور رسول ائمہ کے طرف سے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کی طرف سے بتائے ہوئے کوئی صفات ان کے اندر پائے نہیں جاتے۔ اب تھوڑی بہت دین و اسلام اور قرآن کی باتوں کو تو ہر انسان جو اسلام یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے عمل کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ پراپر جو ایک امام کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے، جب وہ خصوصیات نہیں ہیں تو حقیقت میں یہ ورثے کو چلایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہی جاہ طلبی ہے، اپنے کو بڑا سماج میں دکھانا، اور وہی خواہشات نفسانی، وہی شیطانی وسوسوں کی پیروی کی جا رہی۔ اب اس کو لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھے امام ہیں، بہت اچھی لیڈرنگ کر رہے ہیں، تو وہ دنیاوی امام ہو سکتے ہیں، ایسے امام بن سکتے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں بعد میں لے جائیں گے، لوگوں کے دنیا کے نظام کو ایک حد تک ہو سکتا ہے اچھا چلا سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ خصوصیات یا وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی جو ایک نبی کی طرف سے یا قرآن و حدیث کی طرف سے بتائے ہوئے امام میں ہونی چاہیے۔ ایسے اماموں کو ہم بالکل امام نہیں مانتے، اور بلکہ ان کا امام ہونا ایک طریقے سے غاصبانہ ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو امت کا امام بنایا ہی نہیں۔ جناب ابراہیم کی دعا بھی آپ دیکھیے تو جناب ابراہیم نے اپنے دعا میں کب کہا کہ ہمیں لوگوں کا امام بنائیے؟ جب وہ بہت سے امتحانات سے کیا ہوئے، بہت سے امتحانات کو انہوں نے دیا اور دینے کے بعد اس میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور ابراہیم جیسا اللہ کا نیک بندہ جو خلیل ہے، جس کا ایک ایک عمل آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، ایسے لوگ امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی منصوص من اللہ۔ اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی خود سے اپنے کو پیش کر دے کہ ہم اس امت کے امام ہیں، یا ہمارے باپ دادا امام بنتے چلے آئے ہیں تو ہم بھی امام بنیں گے، تو یہ سب گمراہ کرنے والے امام ہیں، یہ حقیقی امام نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقی امام ہے تو وہی ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے نص، اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے امام بنایا جاتا ہے، جیسا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس امام، یا جناب آدم کو جب بھیجا تو کہا چلیے آدم تو پہلے بندے تھے، پہلے بشر تھے جو زمین پہ بھیجے جا رہے تھے، جناب ابراہیم تو ایسے نہیں تھے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو جو منصوص من اللہ امام ہوتا ہے اور وہ صفات اس کے اندر ہوتی ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، اس کو ہم امام مانیں۔ باقی دنیا کے وہ لیڈر ہو سکتے ہیں، دنیا کے جسے کہیں کہ وہ خاندانی چلا آ رہا ہے سلسلہ تو اس کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو ہم اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے بتائے امام نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ امام ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے اماموں سے دوری کریں، اور حق نہیں ہے کسی بھی مذہب کے عالم کو یا کسی بھی مذہب کے عالم کو، خاص کر کے ہمارے اہل تشیع میں، کہ ہم کسی ایسے بنائے ہوئے جعلی اماموں کی آئیں تعریف کریں
اور ان کو بتائیں کہ وہ تو بڑے اچھے امام ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت اچھا امام بنا کے بھیجا ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی اس طرح کی تعریفیں کرتا ہے تو یقیناً اس کا عقیدہ بھی خراب ہے اور وہ گمراہ انسان ہے، جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، یہی اسی طرح سے دوسرے بھی تشیع پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے ابھی ایک امام کے بعد ایک اور ان کے بڑے فرزند یا انہی کی اولاد میں سے، تو اس حوالے سے کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے اور رسول کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ ایسی صفات کا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور حدیث رسول متواتر اور معتبر کتاب میں، ہماری کتابوں میں بھی اور دوسرے مسلمانوں کے فرقوں کی بھی یہ حدیث رسول اللہ سے موجود ہے کہ ہمارے بعد ہمارے جو فرزند ہوں گے، یعنی امام حسین کی نسل سے، اس میں سے آخری جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جن کی ایک غیبت طولانی ہوگی اور اس کے بعد بے شکل منجی وہ ظاہر ہوں گے، کیونکہ اس امت اسلام سے پہلے جو گزشتہ امتیں آئی ہیں ان کے بھی امام اور رہبر کبھی کبھی غائب ہوتے رہے۔ وہی ہے نا کہ جب ہم نعمت کی قدر نہیں کرتے تو خدا نعمت کو ہمارے درمیان سے ہٹا لیتا ہے، اور اس وقت بھیجتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اس نعمت کی ضرورت ہے اور ہم بہت ہی پریشانی میں ہیں، بہت ہی دقت میں ہیں، اور بار بار جب ہم توسل کرتے ہیں کہ خدا ہماری منجی کو بھیج، ہمارے ہادی کو بھیج، تو وہ بھیجتا ہے۔ ایسا گزشتہ امتوں میں ہوا ہے، جناب ادریس نے غیبت کی ہے، اور دوسرے انبیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے غیبت کی اور ان کی قوم نے جب گریہ زاری کیا۔ جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی قوم نے، ان کو وعدہ دیا جا رہا تھا کہ فرعونوں کے ظلم سے نجات دینے والا تمہارے لیے ایک منجی آئے گا۔ کب آئے گا؟ 100 سال بعد آئے گا۔ پھر دعا کیا، نہیں آیا، 200 سال بعد آئے گا، 400 سال بعد منجی بھیجا گیا۔ یعنی جب ہم امام کی ضرورت کو محسوس کریں گے اور یہ احساس کریں گے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے اور یہ دنیا کا نظام امام کے بغیر نہیں چل سکتا، جس وقت ہم یہ احساس کرنے لگیں گے خدا انشاءاللہ ہمارے امام کو بھیجے گا۔ اس امام کی غیبت خدا کی وجہ سے نہیں کہ خدا ہمارے امام کو غائب رکھنا چاہتا ہے، غیبت منا، ان کی غیبت ہمارے سبب ہے۔ ہم انسانوں کے اعمال اور رفتار کبھی کبھی اس باعث ہوتے ہیں کہ خدا اپنے نمائندے خاص کو ہٹا لیتا ہے، ظاہر نظروں اچھا، سے یہاں غائب پر کرتا ہے۔ طولانی جو غیبت ہو گئی اور نہیں معلوم کہ سوائے مطلب یہ کہ انتظار کرنے کا حکم ہے کہ انتظار فرج جو ہے وہ کیا جائے، اور افضل ترین عبادتوں میں اس کا شمار ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ غیبت طولانی ہوتی چلی گئی اور 1000 سال سے جو ہے وہ زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس وقت، اور نہیں پتا یہ کہاں تک جائے گی۔ اس کی وجہ تو کب، یعنی امت ابھی تک آن ٹریک نہیں آئی، یا ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ جب ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا تب امام آئیں گے، دوسری طرف ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب لوگ جمع ہو جائیں گے ان کی نصرت کے لیے، جب خدا بھیجے گا۔ اس میں سے اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے، اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز کی طرف توجہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، انسانوں کو، بشر کے نظام کو امام کی ضرورت کیوں، ہمیں کیوں امام چاہیے، اور خدا اور رسول اللہ کی طرف سے ہمیں کہتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے، امام آتے رہے۔ اصل جو ضرورت ہے امام کی کہ جو یہ انسانی نظام ہے، جو بشر کا نظام ہے، وہ نظام کو بہتر سے بہتر چلانے میں امام کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، امام کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام دین کے اللہ کی طرف سے جو دستور لے کر آیا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے، امام وہ دستور، وہ قانون ہمیں بتاتا ہے، اور جتنے بھی ائمہ امام خدا کی طرف سے آئے انہوں نے وہی بتایا۔ تو اگر انسان خود اس لائق ہے کہ اپنے نظام کو، اپنے معاشرے کو اس طریقے سے چلا سکتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ ہو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ ہو، بشر کا نظام آگے چلتا رہے، تو جب تک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس نظام کو کھینچ کے چلا سکتا ہے تب تک خدا ایک مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلائیے۔ لیکن کبھی کبھی یہ انسان اتنا زیادہ منحرف ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، جنگلی بن جاتا ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی اس مرحلے تک یہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ ظلم و تشدد اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ نسل انسانی منقطع ہو جائے، بشر اس زمین سے ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، تو جب ایسی سچویشن لگتی ہے تو خدا
ضروری سمجھتا ہے کہ اب منجی کو بھیجا جائے، ورنہ یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ تو وہی زمانہ ہوگا کہ پھر انسان، اور ایسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، یہ پہلے بھی امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ امتیں جب اپنے ظلم و تشدد میں انتہا تک پہنچ گئی اور خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ نظام کو درہم برہم کر لیں گے، تو خدا منجی کو بھیجتا تھا۔ تو امام کا جو ہمارا انتظار ہے حقیقت میں ایک وہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ دنیا ظلم و دور سے بھری ہوگی، دنیا میں ہر طرح کی برائیاں عام ہو چکی ہوں گی، یعنی بشر ایک عام زندگی گزارنے کے لائق نہیں رہ جائے گا، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے، برباد کرنے اور نسل بشر کو ختم کرنے تک کا مرحلہ جب آنے لگتا ہے تو خدا وہاں پہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں بھائی، آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں ہی دیکھتے ہیں بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بہت سمپل سی مثال ہے، آپ کے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے، سامان کو لے کے، ہاں بچوں کو کھلونے کو لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہاں بھائی چھوٹی موٹی کچھ آپس میں تو میں بچوں میں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں، لیکن یہی لڑائی جب بڑھنے لگتی ہے، بڑھتے بڑھتے یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں یا زخمی کرنے لگتے ہیں، تو پھر ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ماں باپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہی رول ایک امام کا بھی ہے کہ جب انسان اپنے کو جنگلی پنا اور انسان کے جو برائی ہے اتنی زیادہ پھیلنے لگتی ہے کہ اب جب سنبھلنے کے لائق نہیں رہ جاتا تو خدا کہتا ہے منجی تم جاؤ، انہیں نجات دو۔ اب اگر ہم اس لائق ہوں کہ اس منجی کو اپنے درمیان خود برقرار رکھیں تو اس خدا انکار نہیں کرتا کہ یہ منجی آپ کے درمیان رہے، لیکن ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو مزاج ہے بشریت کا، انسان کا، جیسا کہ ملائکہ سے نے کہا تھا شروع میں جناب آدم کی خلقت کے بعد کہ خدا کس کو بنا رہا ہے، جو خون بہائے گا، جو خون ریزی کرے گا، تو طبع بشر میں یہی سب ہے۔ جب یہ کرنے لگتا ہے تو خدا امام کو بھیجتا ہے، پھر خود امام کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے تو پھر خدا امام کو بھی ہٹا لیتا ہے کہ ہر امام بھیجے، سب کو تکلیف پہنچائے گی، سب پہ ظلم کیا گیا، سب کے حق کو ضائع کیا گیا، سب کو کم و بیش کے زندان میں یا تلوار کے ذریعے، زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، تو خدا کیسے اسے بھیجتے رہے گا؟ ہمیں بھی تو قدر جاننی چاہیے، امام بھی ایک نعمت ہے، تو ہمارے امام بھی نعمت ہے۔ امید یہی ہے کہ خدا جو ہے ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم امام جب ہمارے درمیان آئیں تو ہم امام کو برقرار رکھیں، اور سلسلے کو جو اس کے بعد بھی تو انشاءاللہ قیامت کا سلسلہ ہوگا، لیکن خدا ہمیں اس امت میں قرار دے کہ اپنے امام کی قدر کو جائیں۔ اچھا، اگر ہم ائمہ اثنا عشر کی سیرت کو پڑھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں غیب کی خبر دیتے رہے، ہمیشہ غیب کی خبر دی، زمان آخر کی خبر دی، اصل ظہور کی خبر دی، جنگوں کی خبر دی، اموات کی خبر دی، بیماریوں کی خبر دی، تمام دشمن کے اور اپنے مختلف انسانوں کے گروہوں کی خبر دی، اس کے اوپر بات کرتے رہے۔ پھر ہم جب دوسری طرف مطالعہ کرتے ہیں، جو چھوٹے امام ہیں، جو امام النار ہیں، جو اپنے کو منصوم من اللہ تو کہتے ہیں، مگر ان سے جب ہم یہ لٹریچر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ بتا نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب جب یہ تمام ظرف خالی ہوتا ہے اور برتن خالی ہے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں، جو بھگت ہیں، جو بنا دیکھے ایمان لے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ایک ڈور بیل ہے کہ وہ اس پر ذرا سا متوجہ ہوں اور پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ بھائی ائمہ اثنا عشر جو ہیں، جو رسول اللہ کے فرزندان ہیں، انہوں نے تو یہ ساری غیب کی خبریں دی ہیں اور وہ اپنے اپنے ٹائم پہ پوری ہوتی چلی گئی ہیں، ان کے اپنے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، تو آپ جو امام بنے بیٹھے تو آپ بھی ایسی کوئی خبر دیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو تو 2 دن بعد کا کچھ نہیں پتا، تو اس پر سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ تو اس پہ سوال واضح سی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ابھی لوگ جو جس کو فالو کرتے ہیں، اب وہ حقیقی امام کا چہرہ ان کے ذہن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ شروع سے جب جس ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں، جس ماحول میں وہ پلے ہیں، ان کو حقیقی امام کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ وہ نبی کے بعد ہمارے یہاں، کیونکہ نبی کے جو نبی کے بعد جو حقیقی امام تھا، ان کے سلسلے کو قطع کر دیا گیا، منقطع کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، اور جو نبی کا جانشین ہے وہ ایسے ایک عام انسان تھا۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ نے اسی سلسلے کو قرار دیا۔ اگر ان کے ذہن کو متوجہ کیا جائے کہ نہیں، نبی کے بعد حقیقی اماموں کا سلسلہ تھا، جن کے اندر نبی کی صفات تھے، نبی جیسا علم تھا، تو یقیناً وہ ایسے جعلی اماموں پہ اعتراض بھی کریں گے اور ان کے عقیدے سے برات بھی کریں گے، ایسے اماموں کو نہیں مانیں گے۔ بس یہ ہے کہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسے ماحول میں، کچھ ایسی فضا میں بڑا ہوتا ہے کہ غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی نئی چیز یا جو نئی ہے ان کے لیے اور حق ہے، صحیح ہے، وہ ان کے ذہن تک پہنچی نہیں ہے، انہیں کوئی بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے،
اس لیے وہ ان چیزوں کو اعتراض نہیں کرتے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہی میں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عاقل ہوتے ہیں، جن کی معلومات تھوڑی وسیع ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں پہ اعتراض کرتے بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کا کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. تو عزیزوں ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے آخری امام ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ، بندگی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ خاص کر کے ہمارے آخری امام سے منسوب بھی ہے. شب قدر میں آپ کا ظہور ہوگا، اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ شب قدر ہے، تقدیرات الہی اس شب میں لکھی جاتی ہیں، تو وہ تقدیرات جو ہے کس کے اوپر نازل ہوتی ہیں؟ سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہیں. تو یہ ملائکہ روح کہاں آتے ہیں؟ ہم جیسے ایک معمولی انسان کے پاس تو نہیں آتے. یہ ملائکہ جب اچھا، بڑی آپ کمال کسی کے گھر کمال جاتے کی ہیں. کمال کی بات ہے. آپ بڑے کمال کے نقطے پہ پہنچ گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رات ہے وہ برپا ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ روایتاً نہیں منائی جا رہی. یہ جہاں تک ہماری آواز جائے ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے کہ دو 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 تاریخیں ایسی ہیں جو برپا ہوتی ہیں. ایک عاشورہ، اس دن خون سید الشہداء سرخ ہو کے جوش مارتا ہے، وہ برپا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خون کا سرخ ہونا برپا ہوتا ہے. اور دوسری شب قدر برپا ہوتی ہے. شب قدر میں ملائک نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہو رہی ہے. یہ سب مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے انکار بھی نہیں کر رہے، اس کو مان بھی رہے ہیں. اب پھر ہم پیچھے جائیں گے اور صدر اسلام سے لے کر اور تمام تاریخ پڑھتے چلے جائیں گے. رسول اللہ کے بعد تمام ائمہ سب نے دعویٰ کیا کہ ہم پر نازل ہوتے ہیں، ہمیں خدا کی حجت. اب جو یہ جھوٹے بنے بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کیوں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کا مرید بھگت آ کر سوال کرے کہ میری اگلی تقدیر جو ہے وہ سال بھر کی کیا لکھی گئی؟ بات اور کیا تو یہاں پر چاہیے کہ بھائی یہاں ہماری سوال اٹھتا ہے. نہیں، اگر امام بنے ہیں تو پھر دعویٰ بھی کریں نا کہ جو وہ روح ہم پر نازل ہوتی ہے، وہ ملک ہم پر نازل ہوا اور ہمارے سامنے دعوت تمہاری تقدیریں پیش ہوئی. دعویٰ کریں. علم غیب نہیں ہے، کچھ معلومات نہیں، وہ دعویٰ کیسے کریں؟ اور دعویٰ کریں گے تو اس دعوے میں فیل ہوں گے اور بے عزتی ہوگی. اس لیے وہ ایسے دعووں سے دور ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب صفات صرف نبی کے تھے، اور نبی کے بعد جو بھی جانشین بنا وہ نبی کا جانشین ہے، اور اس کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ بعد رسول ہی یہی کام شروع ہوا، تو جو سنت رسول کے بعد انہوں نے قائم کی ہے اسی سنت کو لے کر چل رہے ہیں، اور جعلی امام کا سلسلہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رسول کے بعد کیسا جانشین ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ کریں. نہیں، رسول نے نہیں، جو بیچارے جعلی ہیں، جو بالکل جعلی ہیں، جن کو کچھ نہیں معلوم، ان بیچاروں کو وہ کم از کم اپنا سلسلہ تو پورا جوڑ رہے ہیں نا، اور اسی امامت کے وہ دعوے دار بھی ہیں. خالی یہ تو نہیں جی لکھ رہے نا کہ ہم ان کی اولاد ہیں. ان کی اولاد تو تمام جی سادات ہیں، یا جی جو بھی جس بھی فرقے کے سلسلے سے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی ایک کے اوپر نہیں، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. تو صرف اپنی اولاد کہنا وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کہنا کہ ہم اس منصب پر ہیں، ہمارے پاس وہی منصب ہے، وہی ملہم ہے، ہم اسی طرح پر ہم پر بھی الہام ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم تمام چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں تو پھر یہ شب قدر والا دعویٰ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر یہ تو بنتا ہے نا پھر. جب یہ وہی حقیقت میں جھوٹے امام ہیں، یہ بناوٹی امام ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی صفات، کوئی ایسے کمال نہیں ہے. اس لیے یہ ایسے دعوے کہ جس دعویٰ کرنے کے بعد پھنس جائیں، کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ شب قدر میں ہم پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہم آپ کی تقدیرات کو لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے آئندہ کے بارے میں کچھ خبر دے سکتے ہیں. نہیں، اسلام میں جو تھوڑی بہت تعلیمات ہے، اگر کچھ اچھی چیز، کیونکہ انسان جب بھی کوئی حق کا چہرہ پیش کرتا ہے تو حق کو باطل کو ملا کے پیش کرتا ہے، صرف باطل نہیں پیش کرتا ہے. تو اسلام کی کچھ تعلیمات کو لے لیتے ہیں، کچھ دعاؤں کو لے لیتے ہیں، کچھ ورد کو لے لیتے ہیں، کچھ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے سے لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، رسول کے بعد ہم ہی کو امام بنایا گیا، یا سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل ہم کو امام کے طور پہ انتخاب کیا گیا. یہ جہالت ہے، اور اس سے لوگوں کو آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دین کے بارے میں اسٹڈی و مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم حقیقی امام تک پہنچیں گے. اور خدا سے ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ اہل بیت سے متمسک ہونے کی جو برکت ہے، کہ وہ دعائیں جو ہم تک پہنچی وہ بھی بہت ہی بامعرفت دعائیں ہیں. جیسا کہ ہم دعا اچھا، کرتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار ہمیں اپنے نفس کی معرفت دے. فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اگر ہم نے تجھے نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو نہیں پہچانا. فاللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک،
अगर तेरे रसूल को सही नहीं पहचाना तो तेरी हुज्जत तो तेरे इमाम को भी नहीं सही पहचानी। तो ज़रूरत है कि हम सही इमाम की तलाश में जाएँ। जो आज हमारा माशरा इससे गाफ़िल है, बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इससे गाफ़िल हैं और सोचते हैं कि बस जो बन गया और जो हम देख रहे हैं वही हकीकत में इमाम वारिस है और हकीकी इमाम है। वही देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह जैसे कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मौला कायनात को ज़रबत इन पर वारिद हुई और शहादत का वक़्त आया तो आपने कहा कि फ़ुज़्तु रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हूँ। हालाँकि मौला अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी इबारत कामयाबी से ही इबारत है, मगर जाते वक़्त ऐलान किया। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे साहब जो सकीफा में बैठे थे, जब उनका वक्त आया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं काश दर जहरा के ऊपर आग लेके ना गया होता, मैंने ये ना किया होता, ये ना किया होता, काश मैं बकरी की मेंग नहीं होता। मतलब आप उस कैलिबर का तकाबुल करें जरा। अब ये तक होता रहा, ये तारीख ने लिखा ही है, मतलब ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जो तारीख ने लिखा उसको मैं बयान कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वट जो तारीख ने लिखा मैं बयान कर रहा हूँ, ताकि लोगों की हिदायत के लिए उन तक ये पैगाम पहुंचे कि इमाम कैसा होना चाहिए, उसका कैलिबर क्या हो, मतलब उसकी शख्सियत क्या हो, उसका विकार क्या हो, उसका रख रखाव क्या हो। एक पर्सनैलिटी इसको खुदा ने मुंतखब किया है तो उसकी भारी भरकम शख्सियत होनी चाहिए, ना कि एक शख्स जो है कि मैं बकरी की मेंगनी होता, दुब्बे की चक्की होता, लोग भून के खा जाते। ये तमाम चीजें तारीख ने लिखी। अब दूसरी जगह पर अगर आज के दौर में हम आते हैं और अगर कोई ये दावा जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, वरना वो पकड़े जाएंगे, वो झूठे हैं, अगर वो दावा नहीं करेंगे तो हम तो सवाल करेंगे ना, हमारी हमारी तो जबान को कैद नहीं है। हम उनके हाँ, भगतों के जरिए से सवाल करवाएंगे कि जी आप उनके मनसब पर बैठे में जरा मेरी तकदीर बता दें अगले साल की। तो हम तो ये कर सकते हैं ना, लोगों को तो सवाल रेस करना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से करें, उनको उनके जो मुरीद हैं उनको जगाने के लिए उनके जरिए से पूछें कि भाई हमारे तो इमाम गैब हैं, आपके तो माशाल्लाह जिंदा सलामत घूम रहे हैं, हवाई जहाज की टिकट ले रहे हैं, तो जरा ये पूछ कर बताइए। तो हम तो सवाल कर सकते हैं, हमें कौन सी कैद बेशक है बेशक हम सवाल इस भी बारे कर में क्या सकते हैं। हमें ये आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए से हम हर इमाम तक किसी न किसी तरीके से जुड़ भी सकते हैं और जो ये इमामत का दावा करते हैं, वो ये दावा नहीं करते कि सिर्फ़ हम इस गिरोह के इमाम हैं, जिस जो गिरोह हमें फ़ॉलो कर रहा है, इस कम्युनिटी के इमाम हैं, जो कम्युनिटी हमें फ़ॉलो कर रही है, बल्कि उनका तो ये दावा होता है कि हम इस लायक हैं कि पूरी उम्मत और पूरे बशरियत के इमाम बनें। तो उनसे सवाल हमें भी करने का हक़ है, हम भी जाएँ उनसे पूछें कि भाई अगर आप इमाम हैं, तो इमाम के अंदर तो नबी भाई की भाई सिफ़ात होनी उनकी चाहिए। उनकी नबी ने उनकी निगाह में अपने तो हम बाद गुमराह मौलाए कायनात को इमाम बना। हाँ, उनकी निगाह में तो हम गुमराह है ना, उनकी निगाह में तो हम गुमराह भी हैं, जाहिल मुकस्सिर भी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम एक जी, जाहिल बनकर, एक तालिब इल्म बनकर, एक गुमराह बनकर तो सवाल कर सकते हैं कि भाई आप हिदायत बांटते फिर रहे हैं, तो कुछ हमें भी, हमारे कल्ब को भी नूरानी करें, उसको भी जिला बख्श दें। हम सवाल क्यों नहीं करते? जी। हमें सवाल करना चाहिए लेकिन बस बहुत सूरत वो बशरी हुकूक के जो मसाइल हैं उसकी वजह से हम इन चीज़ों में पीछे रहते हैं, वरना जहाँ पे मौका हो हमें पूछना चाहिए कि भाई आप हमें जवाब दीजिए हमारे इन मसाइल को कि अगर आप दावा रखते हैं कि इमाम हैं और पूरी उम्मत के इमाम हैं और खुदा की तरफ से इंतखाब शुदा हैं, तो फिर हमारे मसाइल को भी हल करिए, हमारे गैब की खबरें भी बताइए, हमारी तकदीरात को भी बताइए। कम से कम उनके मुरीदों को बेदार करने के लिए तो हम ऐसा कह ही सकते हैं कि जो इस तरह के इमाम बने हुए बैठे हैं, हमें पूरा हक़ है और हमें अपनी बात को पहुँचाने का भी हक़ है। इंशाअल्लाह शिया कौम में उम्मीद है कि कुछ ऐसे लोग हों जो जाके हमारे पैगाम को ऐसे जाली इमामों तक पहुँचाएँ ताकि उनका हकीकी चेहरा सामने आए। अब वो जाली तो कम से कम जाली तक तो किबला पहुंचे ना पहुंचे, कम से कम मुरीदी भाग जाए, मतलब उसकी समझ में आ जाए ना, वो क्यों बेचारा बेलक वजह की जहन्नम खरीदे बैठा है। क्योंकि ऐसा जो मुरीद होता है वो अपना माल भी दे रहा होता है, उसके लिए लड़ भी रहा होता है, मतलब उसके मुरीद खुद इश्क में बिला वजह गिरफ्तार है। जी, मुरीद क्योंकि खुद जाहिल हैं और वो दूसरी फ़ज़ा से बिल्कुल नाबलद हैं, नाआशना हैं। उनके ज़हन में कभी दूसरी चीज़ें आई नहीं, इसलिए उनको अगर ले आना है हिदायत पे तो एक-एक फ़र्द पे काम करना होगा। अगर कभी किसी गिरोह पे हम काम कर रहे हैं, तो हकीकत में एक तरह का टकराव भी हो सकता है। इन्हीं मसाइल की वजह से हम उस अंदाज़ से काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम इमाम को समझा सकें और इमाम से हमारे कुछ मीटिंग या मुनाज़रा या कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाए कि हम इमाम को कायल कर सकें, जैसा कि अइम्मा ताहरीन करते थे। कभी-कभी बड़े-बड़े रहनुमा और लीडरों से अपनी इल्मी ताकतों के ज़रिए, इल्म गैब के ज़रिए उनको हकीकत ज़ाहिर करते थे और वो ईमान लाते थे, तो पूरी कौम ईमान लाती थी।
تو ضرورت ہے ایسی علمی گفتگوؤں کی، علمی نشست کی، ایسے امام بھی آئیں جو دوسرے مذہب کے امام یا رہنما یا لیڈر کے ذریعے کچھ مناظرے ہوں، کچھ گفتگو ہوں تاکہ بات ایک دوسرے تک منتقل ہو اور حق بات لوگوں تک پہنچے۔ ایسی چیزوں کی بے شک اشد ضرورت ہے ہمارے سماج میں۔ اچھا، جو امام حق ہے، جو امام منصوب من اللہ ہے، جو ہدایت کا سیدھا راستہ ہے، ان کی بنسبت ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے ان کے بنسبت تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم پہلے طور پہ سب سے پہلے چیز انہیں فالو کریں اس انداز سے جس طریقے سے خدا اور رسول چاہتے ہیں۔ ہم امام کا ماننا ہمارے یہاں ہنر نہیں ہے، خیر امام کو مانتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم انہیں فالو کریں گے، لیکن صرف ماننا کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں، ہم آپ کو عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدا کی طرف سے اور اللہ اور رسول کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امام کے جو حقوق ہیں، جو اللہ نے اس امام کے ہمارے اوپر حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ جس طریقے سے امام اپنے حق کو ادا کر رہا ہے، ہمیں ہدایت کر رہا ہے، ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کر رہا ہے، ہماری ہیلپ کر رہا ہے، چاہے وہ موجود تھے یا آج پردے غیب میں کتنے ایسے واقعات ہیں امام علیہ السلام کے کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، غیبی مدد کی ہے، کتنے علماء ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ تو جس طریقے سے امام اپنے حقوق کو امت کے بنسبت ادا کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے بنسبت ہم اپنے حقوق کو ادا کریں، امام کی اطاعت کے حوالے سے، امام کی فرمائشات پر عمل کرنے کے حوالے سے، امام کی عزت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں تو ہمارا رفتار و کردار و طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ اس سے ہمارا امام کا نام سربلند ہو، کہیں کہ کسی اچھے امام و لیڈر کے فالو کرنے والے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ دوسری قوم والے بھی دیکھیں تو کہیں کہ نہیں ان کا جو امام ہے وہ واقعی امام ہے، وہ منصوص من اللہ امام ہے، وہ منصوص من رسول اللہ امام ہے، نہیں کہ کسی بھی طرح کے طور طریقے کو ہم فالو کریں اس کے بعد کہیں کہ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں تو کہیں بھائی ہمارا طور طریقہ تو جو ہم جعلی امام کو فالو کرتے ہیں تم سے بہتر ہے، پھر کیا مطلب امام کو ماننے کا جو مقصد ہے کہ ہم انہیں فالو کریں تو ہم بہتر ہیں تم سے، اچھا، یہ موقع امام شناسی بھی ہونی چاہیے نا، مطلب کہ بچوں کو صرف یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک، رسول اللہ جی پنجتن جی پانچ، امام 12، معصوم 14 خالی، مگر خواص نہ بتائے جائے، امام شناسی سے وہ آگاہ نہ ہو، اور جس طرح سے دوسرے کسی کو بھی امام مان بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے بچوں سے منفرد، ہمارے بچے ان سے نظر آنے چاہیے، تو امام شناسی بہت ضروری ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا۔ امام کی معرفت، بالکل امام کی معرفت اس انداز سے کہ جو امام کا حق ہے ہر جہت سے، یعنی پہچان کے حوالے سے، امام کے صفات کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے گفتگو کی، اور پھر امام کے بنسبت کیا حقوق ہیں ہمیں ادا کرنا ہے اس حوالے سے ہر جہت سے امام شناسی ہونی چاہیے کہ امام کی خصوصیات کو بھی بیان کریں، امام کی صفات کو بیان کریں، امام کن صفات کا حامل ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور اس کے بعد پابند کریں عملی طور پہ کہ اس امام کو ہمارے بچے فالو کریں، ہماری قوم فالو کریں، ان کی یاد میں رہیں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ یقیناً جیسا کہ آج ہماری قوم جو حقیقی امام سے وابستہ ہے اور بہت سی قوموں سے بہتر ہے، اس کی سچویشن اور بہتر ہوگی اور ہم امام حق کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، زمینہ سازی، 1-2 منٹ ہمارے پاس اور ہے، زمینہ سازی کے لیے کیونکہ ہم جس عقیدے کو مانتے ہیں یقیناً اس میں زمینہ سازی کا بہت دخل ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے نہیں، ہم اس پہ اس کی زمینہ سازی کریں گے، اس میں لوگوں کی انڈیویجول تربیت کا انتظام ہے، اس کے اندر لوگوں کی معاشی تربیت کا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کا، لوگوں کے جہاں پر شیعہ حکومتوں کی شکل میں ہے وہاں پر عسکری انتظامات ہیں کہ وہ آ گئے تو ان کے لیے عسکری دفاع کیا ہوگا، ان کے قدموں میں کس طرح سے جا کر اپنی حکومتوں کو منسوب کریں گے، ان کے حوالے کریں گے اور پھر ان کے حکم کے منتظر رہیں گے، ان تمام چیزوں کو زمینہ سازی میں اگر مجتمع کریں تو اس کے لیے ہمیں فرد واحد کے حوالے سے ایک انڈیویجولی ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، خواص دیکھیے کی اگر ذمہ داریاں اپنی ہیں، عام آدمی کی۔ زمینہ سازی کے حوالے سے ہمیں تو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی قوم میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، اور مسائل حل کرنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ جو امام کی صحیح معرفت ہے، امام کی جو صحیح شناخت ہے وہ ہم اپنی قوم سے ہٹ کر دوسری قوموں تک بھی پہنچائیں، یعنی اسلام کا جو پیغام ہے اور ایک ناجی و منجی جو ہر قوم میں پایا جاتا ہے،
ہر قوم کے عقیدے میں، مسلمانوں کے تمام فرقے کے عقیدے میں، بلکہ دوسرے فرقوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ ایک منجی آئے گا مسایہ کا بشر انتظار کر رہے ہیں وہ منجی بشریت کا، مسایہ کے نام جی پہ۔ تو جی ہاں، انتظار کر رہے ہیں، تو وہ منجی کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے بچوں تک اور ہمارے لوگوں تک محدود ہے، جب ہم ان کو اچھا کتنی صحیح عجیب معرفت مضحکہ خیز بات ہے نا قبلہ، کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ بڑے جتنے آسمانی مذاہب ہیں سب ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی سب اس کو غیب مانتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی طرف جن کے منجی یہیں گھوم رہے ہیں، جہاز کی ٹکٹ خرید رہے ہیں، مطلب یہ سب کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ نجات کیوں نہیں دے رہے، یہ غزہ میں بے کیا ہو شک رہا ہے، یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تم کہاں ہو، ہاں تم پر کوئی تمہارے نجات کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ تو کتنی عجیب بات ہے نا یہ، جتنے آسمانی مذاہب بڑے بڑے سب مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں، سب منجی بشریت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیوائن اتھارٹی آئے گی اور ہمیں نجات دے دے گی، مگر نجات دے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر گھوم رہے ہیں مطلب، اور وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ بھائی آپ کہاں ہیں، آپ کس مرض کی دوا ہے۔ اس پہ ایک دو وہی منٹ بات کر لیتے پھر ہم پروگرام کا ٹائم پورا ہوا۔ دلیل ہے اسی بھائی، یہ خود ان کے باطل ہونے کی بہترین دلیل ہے کہ اگر ان کے اندر وہ صلاحیت ہے جو امام کے اندر ہونا چاہیے، تو آج اتنے جو بشریت پہ مظلوم، خاص کر کے مظلوموں کی حمایت کے لیے وہ کیوں نہیں جاتے، مظلوموں کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اپنے وہ خود تو بہترین عمارتوں میں اور بہترین عیش کی لائف گزار رہے ہیں، اور یہ جو مسلمان مظلوم بیچارے ظلم ہو رہا ہے جہاں بھی ہو رہا ہے، یا دوسری قوم میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کسی فرقے سے بھی نہیں لینا دینا، وہ کیوں نجات کے لیے نہیں جاتے، منجی کس حوالے سے وہ کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے امام ہیں۔ امام تو سادگی کی زندگی گزارتا تھا، وہ عیش و نشرت کی زندگی نہیں گزارتا تھا، امام واقعی جو منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے اعتراض ہیں اگر وہ سمجھنا چاہیں، لیکن وہی ہے کہ حب دنیا یومی و یسیم، انسان کو دنیا کی محبت گونگا اور بہرا کر دیتی ہے، تو خود کو بھی گونگا بہرا کر دیتی ہے، اور پھر وہ مرید اور فالوور کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو فالو کرنے لگتے ہیں تو پھر کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، امید یہ کہ ہم پیغام اہل بیت کو، پیغام امام زمانہ علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچائیں، خاص کر کے امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ایام آ رہے ہیں، شب قدر ہے جو امام سے خاص منسوب ہے، ان شبوں میں ہم امام کی طرف متوجہ رہیں اور امام کے ظہور کی دعا کرتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم تمام جزاک مومنین کی عبادت و روزے نماز کو خدا اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ قبول فرمائے، اور امام عصر علیہ السلام کی عنایت خاص تمام بشر پر، اور خاص کر کے ہم شیعان حیدر کرار اور شیعان امیر المومنین و امام مہدی علیہ السلام پر ان کی عنایت خاص شامل حال۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا قیام حیدر صاحب کو ہندوستان سے، اور امام کی ضرورت کیوں، آیا امام کا حاضر ہونا ضروری ہے؟